ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الآية. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی مشکل کشائی شہنشاہی اللہ قدوس واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے نال
اللہ احکم الحاکمین نے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ اس مختصر وقت دے اندر اللہ کریم ایسے الفاظ بول سکنے کی توفیق بخشے کہ جن الفاظ کی بدولت اللہ میری اور تہاڈی دونوں جہانہ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ربیع الاول دی آمد ہے، جو ہی ربیع الاول قریب آتا ہے تو سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، خصائل مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے ہویا کرتے۔ اسی مناسبت دے نال خالص اللہ تعالیٰ دی توفیق و دی رحمت دے نال انشاءاللہ سیرت النبی دا سلسلہ و سلسلہ آغاز آج تو اسی بھی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سونا ہے سننا سنانا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تذکرہ مصطفیٰ کرنا، اپنے دربار دے اندر قبول کر کے کل قیامت والے دن نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دنیا دے اندر لوگوں نے بڑے بڑے پیشوا امام اپنے اپنے مقرر کیتے، ہر دنیا دے پیشوا کا تذکرہ ذکر او دی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ یہودیوں کو پوچھا جائے یا عیسائیوں کے کولو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ انہوں دی پیدائش شروع کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے، اس طرح نام رکھا گیا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے موجود ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے پیشوا اپنے اپنے امام مقرر کیتے۔ کسی کو پوچھا جائے کہ تھوڑے امام کا تعارف کی ہے تو وہ کہنا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فلاں سن کے اندر پیدا ہوئے، فلاں نام رکھیا، اس طرح آئے فضائل آئے مناقب ہے۔ دوسرے کو پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے امام شافعی فلاں سن کے اندر پیدا ہوئے، انہوں کی پیدائش تو انہوں کا تذکرہ شروع ہوا۔ گویا کہ ہر عالم، ہر پیشوا اور ہر امام کا تذکرہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر صرف میرے پیشوا، میرے امام، میرے رہبر، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جس نے اسی امام منیا ہے، جس نے اپنا رہبر دے مقتدا منیا ہے، جی طرف اسی اپنی ہر نسبت کرتے ہونے ہاں، صرف انہوں کی ذات ایسی ہے کہ میرے محبوب دنیا کے اندر تشریف حالت تک نہیں لائے تو اللہ اپنے محبوب کے تذکرے اور چرچے محبوب کی پیدائش سے پہلے کر ایک خاصا میرے محبوب دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر تاریخ کے اندر غور کیتا جائے تو صرف میرے محبوب کی بات نہیں ہے، میرے محبوب کی والدہ سیدہ آمنہ سردار عبداللہ علیہ تک دنیا سے نہیں آئے، لیکن اللہ اپنے محبوب کے تذکرے پہلے کر رہے ہیں۔ چند قدم آگے بڑھیا جائے تو دیکھا جائے حالانکہ عیسیٰ پیغمبر دنیا سے نہیں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے نہیں آئے، حضرت نوح دنیا سے نہیں آئے، ابراہیم خلیل اللہ دنیا سے نہیں آئے، جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے نہیں آئے، دنیا بنی نہیں ہے، دنیا بسی نہیں ہے، آباد نہیں ہوئی،
سورج وجود، سورج دا وجود کوئی نہیں، چند دا وجود کوئی نہیں، درختہ دا وجود کوئی نہیں، پہاڑ دا وجود کوئی نہیں، لیکن ان ساری چیزوں تو پہلے تذکرے اور چرچے اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عالم ارواح دے اندر کر رہے ہیں، پہلے کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ بن عباس جنہوں نے تفسیر میرے محبوب کے کو پڑھی ہے، قرآن دا ترجمہ، قرآن دی تفسیر، اور میرے محبوب تہجد کے ٹائم عبداللہ بن عباس کے حق کے اندر دعا کر دی ہوتے سر، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس میرے بھائی عبداللہ بن عباس نے قرآن دا فہم، قرآن دا علم، قرآن دا ترجمہ اور قرآن دی تفسیر کا فہم نصیب فرما۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے کہ اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دیا روحاں دے کولوں کٹھا کر کے سارے نبیاں دیا روحاں دے سامنے تذکرہ، چرچا، ذکر خیر اللہ نے کیتا ہے جو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور پھر قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، عالم ارواح اللہ نے سارے نبیوں دیا روحاں نو جمع کیتا ہے۔ عالم ارواح دے اندر کدے دیکھنے آدم دی روح بھی موجود ہے علیہ السلام، کدھر دیکھنے حضرت نوح علیہ السلام دی روح بھی موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ دی روح بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی روح، سارے نبیوں دی روح کٹھیاں کی دیا، لیکن اس مرد بدبخت کا تذکرہ دی روح سے موجود کوئی نہیں۔ سارے نبیوں دی روحاں اللہ نے کٹھیاں کیتا ہے، کٹھیاں کر کے اللہ کہہ دینا میرے نبیوں دی جماعت گل سنو، میں اللہ دی غور دے نال میں اللہ تھوڑے کو ایک وعدہ لینا چاہنا، تھوڑے نال چند گلاں کرنا چاہنا۔ حالت تک دنیا آباد نہیں ہوئی، شمس و قمر دا وجود نہیں ہویا، لیل و نہار دنیا دا نہیں بڑھیا، اللہ عالم ارواح دے اندر آدم علیہ السلام تو لائے کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبیوں دیا روحاں نو کٹھے کر کے اللہ کہہ دیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، او میرے نبیوں دی جماعت، او میرے خاص بندیوں، میرے پیغمبروں، میں اللہ دنیا نو آباد کرنا چاہنا، دنیا تے تانوں بھیجن دا پروگرام بنا رہے ہیں۔ جدوں میں اللہ تانوں دنیا تے بھیج دیواں، اے میں تانوں بھیجنا ہے تے تانوں دستور زندگی والی کتاباں بھی میں اللہ نے عطا کرنی ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے دنیا میں اللہ نے بنائی ہے، دنیا کے اندر نظام بھی میں اللہ کا چلنا ہے، میں اللہ نے قانون والی کتاباں، دستور والی کتاباں، زندگی گزارنے والی کتاباں بھی تانوں دے رہی ہیں، اور والحکمہ تھوڑی زبان دے وچوں نکلی ہے حکمت والی باتاں بھی میں اللہ دی طرف تانوں عطا ہونی ہیں۔ میں اللہ تانوں جدوں کتاب بھی دے دیواں، حکمت بھی دے دیواں، میرے نبیوں دی جماعت تسی دنیا دے اندر جا کے بڑے تم تراغ دے نال، بڑے عزت دے وقار دے نال، بڑی شان و شوکت دے نال جا کے میں اللہ کا پیغام دنیا کے سامنے سنا رہے ہو، دنیا نو میں اللہ دا پیغام سنا رہے ہو، دنیا تے اپنی نبوت دا پرچار کر رہے ہو۔ تہاڈی نبوت دا سورج دن دے 12 بجے تے کیوں نہ موجود ہوئے، لیکن میرے پیغمبروں یاد رکھنا ثم جاءکم رسول مصدق، تہاڈی نبوت والے دور دے اندر، تہاڈی کتاب بیان کرنے والے دور دے اندر، تہاڈی دنائی تے حکمت تے اپنی باتاں لوگوں نوں سمجھان دے دور دے اندر جاکم اگر آ جائے رسول مصدق، رسول اور رسول جڑا بڑی عظمت والا رسول ہے، رسول اور رسول جڑا میں اللہ نے حسن بھی باکمال بنایا ہے، او میرا پیغمبر جڑا اخلاق دے اندر بھی باکمال ہوئے،
او میرا پیغمبر جڑا کردار دے اندر بھی با کمال ہوئے، او میرا پیغمبر آ جائے جڑا رفتار تے کردار دے اندر بھی با کمال ہوئے، جڑا لب و لہجے دے اندر بھی با کمال، دیانت دے امانت دے اندر بھی با کمال، ذہانت دے اندر بھی با کمال، سوچ دے فکر دے اندر بھی با کمال، رسول شان والا رسول آ جائے، ایسا رسول آ جائے جس میں اللہ نے ساری کائنات کا امام بنانا ہے، او میرا شان والا پیغمبر آ جائے جڑا چاند کی طرف اشارہ کرے تو میں اللہ چند دو ٹکڑے کر دے، او میرا پیغمبر شان والا آ جائے جیسا دل پریشان ہو جائے، دنیا والے دنیا دنیا سیرا کر دیں پریشانی دے وقت میں اللہ اس نے زمین تو اٹھا کے ستا آسمانہ تے لے جا کے سیر کرا دے گا، اور شان والا میرا پیغمبر آ جائے جیسے حسن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، جیسے حسن دے بھی کوئی مثال نہیں ہے، جیسے گفتار تے چال تے گفتگو دے بھی کوئی مثال نہیں ہے، ہر لحاظ نال با کمال، حسن دے اندر بھی با کمال، گفتار دے اندر بھی با کمال، کردار دے اندر بھی با کمال، جیسا چلنا بھی با کمال تے جیسا بیٹھنا بھی با کمال، جیسی خلوت بھی با کمال تے جیسی جلوت بھی با کمال، جیسا سفر تے حضر بھی با کمال، جیسی گفتگو بھی با کمال، جیسا سینہ تے جیسا دماغ بھی میں اللہ نے با کمال بنایا ہے، اتنی شان والا میرا پیغمبر پڑے کو آ جائے میرے نبی ہے، اللہ کی کرنا ہے، فرمایا خیال کرنا میرے نبیوں دی جماعت، پہلے نشانی ہے کہ ثم جاءکم رسول، اور بڑی شان والا رسول ہوئے گا، اور دوسری نشانی میں اللہ اپنے محبوب پیغمبر دی دس رہے ہیں مصدق لما معکم، او آ جائے اور تو بات بڑی تصدیق بھی کر دے، اے آدم تسی بھی اللہ دے سچے پیغمبر ہو، اے نوح تسی بھی اللہ دے سچے پیغمبر ہو، اے ابراہیم تسی بھی اللہ دے سچے پیغمبر ہو، اے موسیٰ پیغمبر تسی بھی اللہ دے سچے پیغمبر ہو، آ کے توڑیاں کتاباں تے توڑیاں تائیداں بھی کر دے، توڑی زبان دے وچوں نکلے الفاظ دی تائید بھی کر دے، تو میرے پیغمبروں خیال کرنا یہ دو نشانیاں والا دو علامت والا میرا پیغمبر توڑی زندگی میں اندر آ جائے تو پھر کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے محمد اتنی شان والے محمد کی موجودگی کے اندر خیال کرنا میرے پیغمبر تسی اپنی نبوت والی دکان کا دروازہ بند کر دینا ہے، اپنی نبوت والی عمارت کا دروازہ بند کر دینا ہے، اپنی نبوت والی کتاب کو بند کر دینا ہے، اپنی حکمت والی کتابوں کو بند کر دینا ہے۔ اللہ کیڑا کم ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر میرے محمد کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دینا ہے، جتھے میرا محمد ہاں کرے تسی ہاں کرنی ہے، جتھے میرا محمد نہ کرے تسی نہ کرنی ہے، تسی چلنا ہے تو میرے محمد کے پیچھے، اللہ سی نبی اللہ سی تیرے رسول اپنی مرضیاں نال دنیا تے نہیں آئے، تیرے حکم دے مطابق آیا، فرمایا ہاں میں اللہ نے تنوں بھیجا ہے، میں اللہ نے تنوں کتاباں دے دیا، پر میرے محمد کا شان ہے کہ جتھے میرا محمد آ جائے، آدم سن لو کسی میں اللہ دے کاغذ دے اندر تو نبی ہو گے، لیکن میرے محمد کی موجودگی دے اندر آدم تیری نبوت بھی نہیں چل سکتی، اے نوح پیغمبر میں اللہ دے نزدیک کا تسی میرے سچے پیغمبر ہو، لیکن میرے محمد کی موجودگی کے اندر نوح تیری شریعت بھی نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ میں ابراہیم فرمایا تو ٹھیک ہے جن الانبیاء پیغمبر نہیں ہے، توحید کی خاطر میرے پاس مارا اٹھا دیا گا، لیکن میرے محمد کی موجودگی کے اندر ابراہیم تیری نبوت بھی نہیں چل رہی ہے۔ اے پیغمبروں تھوڑی نہ نبوت چلنی نہ رسالت چلنی ہے، تھوڑے ذمہ کام کیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی شریعت کی دکانوں بند کر دینا ہے، اپنی شریعت کے مکانوں بند کر لینا ہے، اگے اگے میرا محمد چلے گا، پیچھے پیچھے تسی سارے نبیوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے سچے بھیجے ہوئے پیغمبر، اللہ کے سچے بھیجے ہوئے پیغمبر میرے محمد کی موجودگی کے اندر اللہ کے سچے بھیجے ہوئے ان کے نبوت نہیں چل سکتی، فضائل اعمال کس طرح چلے گا، لوگوں نے بڑھائے ہوئے قصے اور کہانیاں کس طرح چلیں گے،
لوگوں نے بنائے حنفی شافی مسلک بنائے کس طرح چلیں گے، بریلوی تو بندی فلاں کس طرح چلے گا؟ اللہ کہتے ہیں جتنے میرا محمد آ جائے اتنے میرے اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نبوت اور شریعت ہو نہیں چل سکتی۔ پرچار ہوئے گا تو میرے محمد کا، اقتدا کی جائے گی تو میرے محمد کی، پیچھے چلیا جائے گا تو میرے محمد دے۔ اللہ اللہ لتؤمنن بہ، پہلا کام میں کرنا ہے نبیوں کی جماعت میرے محمد کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر کسی میدان کے اندر میرا محمد مشرکہ کے خلاف جہاد واسطے نکل جائے، نکل پڑے تو میرا پیغمبروں تسی گھر نہیں پانا، میرے محمد کے کندھے دے نال کندھا بچھا کے اے نار رلا کے میرے محمد کی مدد اور تائید بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سچ ہے کیوں نہیں؟ سچ ہے نا؟ بدر ہویا ہویا احد ہویا لیکن کوئی پیغمبر آیا نہیں ہے، کیوں؟ کہ نبی زندہ نہیں ہے، نبی وفات پا۔ اگر دنیا کے کوئی پیغمبر زندہ ہوگا تو بدر دے اندر میرے محمد کی تائید واسطے آگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خضر علیہ السلام سمندرہ کے اوپر اندر زندہ ہے، سمندرہ کے اوپر انہوں نے حکومت کر دی ہے، اگر خضر علیہ السلام کے زندہ ہوندے تو بدر کے اندر شریک ہوندے، اگر خضر پیغمبر زندہ ہوندے تو اس کے اندر میرے محمد کے نار رل کے لڑائی لڑ دے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ معلوم ہوا میرے محمد کی موجودگی کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے کسی پیغمبر کی بھی شریعت چل نہیں سکتی۔ میرے محمد کی شریعت کی موجودگی کے اندر آدم پیغمبر کی بھی شریعت نہیں جا سکتی، حالانکہ آدم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ میرے محمد کی موجودگی کے اندر نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کے کتابوں کے تذکرے بھی نہیں جا سکتے۔ اگر اللہ کی نازل کردہ شریعت پہلے پیغمبر دیاں میرے محمد کی موجودگی کے اندر نہیں چل سکتیاں، تو مولویوں کی لکھی ہوئی کتاباں بھی، حضرت صاحب کے لکھے ہوئے فتوے بھی، حضرت صاحب کے لکھے ہوئے اقوال بھی نہیں چل سکتے۔ اس واسطے اللہ عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روح نوں اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے اور میرے نبیوں کی جواب جب تسی دنیا کے چلے جاؤ میری کتاب بیان کر رہے ہو، اپنی نبوت کا چرچا کر رہے ہو، تواڈی نبوت تے تواڈی شریعت دن دے 12 بجے کیوں نہ ہوئے، بالکل روز تے کیوں نہ ہوئے، اور شان والا میرا محمد، دو شرطاں والا، دو نشانیاں والا میرا محمد آ جائے۔ پہلے نشانی ہے کہ رسول بڑی عظمت والا، بڑی شان والا رسول ہوگا، اور دوسری نشانی ہے کہ مصدق کل ما بعد، جڑی شریعت جڑی کتاب تسی لے کے بیان کر رہے ہو گے میرا محمد اس کی تصدیق بھی کر دے گا۔ اللہ اللہ اور میرے نبیوں کی جواب اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محمد نے امام بنا لینا ہے، اور میرے نبیوں کی جماعت تسی سارے میرے محمد کے مقتدی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہویا کہ ہر بندے کا تذکرہ، ہر پیشوا کا تذکرہ ہوگی پیدائش سے شروع ہونا ہے۔ اس کائنات کے اندر صرف میرا امام، میرا مقتدا، میرا رہبر، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ حالت تک دنیا سے کوئی نہیں آیا، اللہ عالم ارواح کے اندر اپنے محبوب کے تذکرے پہلے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے گا اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دنیا آباد اللہ نے کر دی، آباد کرن تو بعد اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر نو کہا میرے خلیل اور میرا گھر بناؤ۔ اللہ 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 کے خلیل پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نال لیا، اللہ کے گھر کی تعمیرہ شروع کر دیتی ہیں۔ جب دیوارہ تھوڑی اونچی ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام
دعا کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں. اللہ کے خلیل کہتے ہیں اللہم ربنا تقبل. اللہ ساری ٹوٹی ٹوٹی جی محنت ہے نا بیت اللہ کی تعمیر والی قبول کر لے. ابراہیم دعا کر رہے ہیں, حضرت اسماعیل آمین کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بیت اللہ مکمل ہو گیا, تعمیر بیت اللہ کی مکمل ہو گئی. اللہ اللہ, عجیب منظر ہے. ایک کون ہے بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا؟ نام ہے ابراہیم خلیل اللہ. توجہ توجہ, بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا کون ہے؟ کی نام ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. اور جڑا نال تعاون کر رہے ہیں انہاں دا نام ہے اسماعیل ذبیح اللہ. کی کر رہے ہیں؟ بیت اللہ بنا رہے ہیں, اور نام ہے بیت اللہ. بلن والا کوٹھا, بلن والی عمارت دا نام بیت اللہ. مصری والا کم کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ, مزدور والا کم کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ. بیت اللہ مکمل ہو گیا نا. جب مکمل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی طرف روکا کہ دعا کر دیں. اور لوگوں توجہ کرنا, توجہ کرنا. میں نے یہ لگ جائے بابا ابراہیم دعا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. اللہ کریم مفتی صاحب کی طرح اپنی قدرت کیمرے نو فٹ کر رہے ہیں. اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ میرا خلیل دعا میرے کو کرے گا, میں اپنے قدرت کے موبائل تے قدرت کے کیمرے دے اندر انہاں دعاواں نو محفوظ کراں گا. پھر جڑیاں دعاواں کرے گا نا میرا خلیل, او دا میں قرآن پڑھاں گا, قرآن. اور قرآن پڑھا کے اپنے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کراں گا. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابراہیم دعا کر رہے کہ کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ تیرا گھر بیت اللہ بن گیا ہے. اے اللہ یہ تیرا گھر میں ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے, میرا کام اسماعیل ذبیح اللہ نے کیتا ہے. اے اللہ میں ابراہیم دعا کر رہا کہ اس گھر کا کوئی امام بھی بھیجے. جنہیں مسجد بن جائے تو مسجد واسطے مسجد کی خطیب کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اللہ مسجد بن جائے تو مسجد واسطے امام کی ضرورت ہوتی ہے. آسمان تو آواز آتی ہے آ میرے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام, اے کوئی عام مسجد نہیں ہے, کوئی عام میرا گھر نہیں ہے, اے او میرا گھر ہے, او میرا گھر ہے کہ جڑا بندہ اتنے آ کے صرف ایک نماز پڑھ لے نا بیت اللہ کے اندر ایک نماز, میں اللہ اس نے ایک نماز دے اندر 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا کر دے مولا. اے جڑا گھر ہے نا سارے گھراں دا سردار ہے. ہن جڑا تسی امام منگ رہے ہو نا میرے پیغمبر ابراہیم, اگر تسی ابراہیم خلیل اللہ تہاڈا تعاون کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ تعمیر ہونے والا بیت اللہ ہے, تو اتھوں واسطے امام میں محمد رسول اللہ نو بنا کے بھیج دیواں گا. اللہ اللہ اللہ. ایک دوسرا انداز, اللہ مصری کم کر رہے ہیں, عمارت بنا رہے ہیں, عمارت مکمل ہوئی ہے, مزدور بھی جمع ہو جاتے ہیں, مصری بھی جمع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت جی ساری مزدوری دے دی ہو, جمعرات مزدوری دے دی ہو, حضرت جی تعمیر تھوڑی مکمل ہو گئی ہے, مزدوری دے دی ہو, عمارت مکمل ہو گئی ہے, مزدوری دے دی ہو. صاحب مکان مزدوری مصریوں نو دیندا ہے. اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ نو مکمل کرن تو بعد کہہ دیں اللہ بن گیا ہے بیت اللہ. اللہ میں بنان والا ابراہیم خلیل اللہ, اللہ میرا تعاون کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ, اللہ میں مزدوری منگنا چاہنا, مزدوری منگنا چاہنا. اللہ کہتے ہیں خلیل مانگنا مانگا, جلدی کر مزدوری مانگ, جلدی کر, جو تیرے دل دے اندر آئے گا میں اللہ مزدوری ہو عطا کر دے گا. اللہ مزدوری کی ہے, فرمایا خلیل مزدوری کی ہے, فرمایا کہ جی مزدوری کے اندر محمد عطا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ کی مزدوری کے اندر اللہ محمد عطا کر دے. اللہ اللہ ابراہیم باب ابراہیم دیا دعاواں نکلیاں, اللہ اپنی قدرت نال ریکارڈ کر کے قرآن بنا دے. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا, اللہ تیرا گھر بن گیا ہے, محمد رسول اللہ نے امام بنا کے بھیج دے. امام الانبیاء جناب محمد
سارے بولو سارے میرے اور تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد میرے محبوب نے فرمایا آلہ کو سنو انا دعوت ابراہیم میں اپنے باب ابراہیم دعاواں دا صبرا بیت اللہ دے اندر ابراہیم نے میرے واسطے دعاواں کی دیا اللہ نے بیت اللہ کا امام میں محمد انہوں بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیتا اس وقت میں کہنا چاہنا لوگوں ہر امام کا تذکرہ ہر پیشوا کا تذکرہ ہوتی پیدائش سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کائنات کے اندر میرا محمد میرا امام میرا پیشوا جس نے میں رہبر بنیا ہے جس نے میں رہنما بنیا ہے میرے محمد دنیا کے اندر نہیں آئے اللہ کبھی اپنے محبوب کے تذکرے عالم روح کے اندر کر رہا ہے میرا محمد دنیا کے نہیں آئے لیکن اللہ کبھی تذکرے ابراہیم خلیل اللہ دنیا دعاؤں کے اندر کر رہا ہے اللہ دسنا چاہتے ہیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں خیال کرنا بھٹک نہ جانا میرے محمد کا دامن نہ چھوڑنا میرا محمد اتنی شان والا پیغمبر ہے اتنی عظمت والا پیغمبر ہے میرا محمد دنیا کے اللہ تک نہیں آیا لیکن اپنے محبوب تذکرے اور چرچے میں اللہ پہلے دنیا کے کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اپنے محبوب اللہ تذکرے کرتا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک گرجے کے اندر گئے جب گرجے کے اندر گئے نا تو وہ تورات پڑھ رہے تھے گرجے کے اندر بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہے سن گرجے کے اندر جب انہوں نے دیکھا نا کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے محبوب کا نام اس میں گرامی ہے تو کی کہنا ہے سارے بولو کی کہنا ہے چھوٹے بڑے سارے بولو کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تورات میں بند کیتا اور چپ کر کے بیٹھ گئے خاموشی چھا گئی یہ کون آ گیا یہ کوئی آن والا عام بندہ تو نہیں ہے کہ جی آمن کے نال لوگ پھر بھی گفتگو جاری رکھیں کہ میرا محمد آیا یہ ساری کائنات کا امام آیا ہے ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد تشریف لایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے فرمایا پڑھتے کیوں نہیں خاموش نہ کوئی دائیں والا بول رہا ہے نہ کوئی بائیں والا اس گرجے کے کونے کے اندر نے ایک بندہ بیمار پیا تھا وہ نا اتو بیماری کے عالم کے اندر نا گھٹنے کے بل چلتا میرے محمد کے کول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے پتہ نہیں کی کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ایمان تازہ ہوئے گا انشاءاللہ فرمایا اے محمد میں دساں کیوں نہیں تورات پڑھ رہے جی دس کیوں نہیں پڑھ رہے فرمایا کہنے لگا تورات پڑھدیاں اس مقام پہ آئیں جتھے اللہ نے تہاڈا تذکرہ تورات کیتا ہے اور موسیٰ پیغمبر سے نازل ہونے والی کتاب تورات کے اندر جتھے اللہ نے تذکرہ کیتا ہے اس مقام پہ آئے اس مقام پہ پہنچیں کہ تسی تشریف لے اس واسطے انہوں نے تانوں ویکھ کے وہ تورات پڑھنی بند کر دی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تینوں پتا ہے کہ تورات کے اندر تذکرہ اللہ نے میں محمد کا کیتا کہتا ہاں میرے محبوب نے فرمایا وہ جڑا تذکرہ میں محمد کا ہویا پھر وہ تو ایمان کیوں نہیں لے آتا میں محمد کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا اللہ اکبر تورات کے اندر میں محمد کا اگر تذکرہ موجود ہے تو لوگ پتہ ہے تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی محبوب والا تک آئے کوئی نہیں اللہ تورات کے اندر اپنے محبوب کا تذکرہ موسیٰ سے نازل ہونے والی کتاب کے اندر پہلے کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ سکھنا میں محمد نہیں ہے تو پھر میں محمد پہ ایمان کیوں نہیں لے آتا وہ بیمار بندہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشهد انك رسول اللہ۔ اے محمد اے جان خصمن کھان جتھے انہاں کا دل کرے چلے جاؤ لیکن میرا دل تا گواہی دے رہا ہے کہ جیسا تذکرہ اللہ نے تورات دے اندر کیتا ہے تسی او سچے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اوہی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گواہی دے رہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں ہے، واشہد، اور میں اس بات دی گواہی دینا انکا کتنا منظر عظیم منظر رہے گا، میرے محبوب سامنے تشریف فرما رہے ہوں گے، تورات کول پہے گی گرجہ کا منظر رہے گا، اور بیمار بندہ کہہ رہے گیا انکا رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ محمد تسی سچے اللہ دے رسول ہو۔ اللہ اللہ اللہ، اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً نے روح پرواہ کر رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر رہے سن، او لوگو اس بندے نو اللہ نے جہنم نے کو بچان واسطے اپنے محبوب نو چلا کے اس گرجے کے اندر بھیج دیتا ہے، جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرجے کے اندر بیمار بندے پے نو کلمہ پڑھا گیا۔ میں دسنا چاہنا میرے موضوع نالے کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور لوگوں میرا محمد دنیا سے نہیں آئے، حضرت آئے میرے محبوب دے والدین دنیا سے تشریف نہیں لائے، سیدہ آمنہ نہیں آئی، سردار عبداللہ تک دنیا سے نہیں آئے، ہر بچے کا تذکرہ دی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، لیکن میرے محمد بھی دنیا سے نہیں آیا، میرے محمد دے والدین بھی دنیا سے نہیں آئے، لیکن اللہ تذکرہ اپنے محمد دا موسیٰ پیغمبر دے نازل ہونے والی تورات دے اندر کر رہا ہے۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں اس کائنات دے اندر اکیلا میرا محمد ایسی شان والا ہے کہ حال تک میرا محمد دنیا سے نہیں آیا۔ کبھی میں اللہ تذکرہ اپنے محبوب دے عالم ارواح دے اندر کر رہا ہوں، کبھی میں اللہ اپنے محبوب دے ذکر ابراہیم یا دعا دے اندر کر رہا ہوں، اور کبھی میں اللہ اپنے موسیٰ پیغمبر دے نازل ہونے والی کتاب دے اندر کر رہا ہوں۔ اللہ دسنا چاہتا ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں دنیا کی زندگی بسر کرنے ہویا میرے محمد نے چھوڑ کے غیران دی طرف نسبت نہ کرنا، اپنی نسبتاں غیران دی طرف نہ کرنا۔ میرا محمد اتنی شان والا میرا پیغمبر ہے کہ حالت تک میرا محمد دنیا سے نہیں آیا، لیکن میں اللہ اپنے محبوب دے تذکرے اور چرچے پہلے آسمانہ تو نازل ہونے والی کتابوں کے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کوئی ہے ایسا پیشوا؟ نہیں۔ کوئی ہے دنیا پہ ایسا رہبر؟ نہیں، کہ جن حالت تک دنیا پہ نہ آئے اور تذکرے پہلے موجود ہو، نہ بھی نہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا ادھر تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ نام کی رکھنا ہے جی؟ یہ تاریخ پیدائش کی ہے جی؟ ایک کہندا بیٹا ہے، ایک کیڑے خاندان کے اندر پیدا ہویا، کدو جدو پیدا ہوئے۔ اس کائنات کے اندر اکیلا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حالت تک دنیا کے میرے محبوب نہیں آئے، لیکن اللہ تذکرے اپنے محبوب دے آسمانہ کو نازل ہونے والی کتابوں کے اندر پہلے کر رہے ہیں۔ آخری بات، ٹائم نے وفا نہیں کی تھی، سنیے گا، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہودیاں دا نا ایک بچہ میرے محبوب کی خدمت کے اندر آتا سی، کئی دن گزر کے آیا کوئی نہ، میرے محبوب نے پوچھے یار وہ بچہ آندا سی کافی دن ہو گئے آیا نہیں، دسیا گیا کہ وہ بچہ بیمار ہے۔ اچھا بیمار جی، فرمایا چلو میں محمد نو دی بیمار کرسی کرنے واسطے لے کے جاؤں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھ دیو نا وہ نبی کہندی بیمار کرسی کرنے جا رہا ہے یہودی دے بچے دی، اسی تو اپنے بہن براواں دے رشتے دار بھی اسی نے بیمار کرسیاں نہیں کرتے، اپنے محلے داراں بھی نہیں کرتے، غریباں بھی نہیں کرتے، امیراں بھی بڑی پہنچ کے کرنے آسے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھیا کتنے جا رہا ہے یہودیاں دے گھر، کہندی بیمار کرسی کرن یہودیاں دے بچے بھی۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
جب دیکھا نا بچہ بیمار ہے، موت اور زندگی کی کشمکش ہے، بخاری کے اندر موجود ہے حدیث، اللہ تو وہ باپ جڑا نا وہ سرانے سر کے قریب ہے کہ تورات پڑھ رہا، بیمار بچے دے قریب ہے کہ بچے کا والد یہودی عالم تورات پڑھ رہا ہے، تورات۔ جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے نا، انہیں بھی تورات پڑھنی بند کر دیتی، اور میرے نبی نے پوچھا پڑھنا کیوں نہیں، پڑھنا کیوں نہیں؟ خاموش، بیمار بچہ، موت اور زندگی کی کشمکش ہے، ذرا سر چہرہ پھیردا اور کہندا ہے اللہ اللہ۔ میرے نبی نے خود پوچھا یہودی عالم کے کو جی تورات کو پڑھ رہے ہیں، یہ اندر میں محمد دیا نشانیاں علامات ہیں؟ یہودی کہندا ہے نہیں، جھوٹ بولتا، ایک بڑی جھوٹی قوم ہے یہودیاں نے۔ بیمار بچے نے اس طرح رکھ پڑیا، کہندا اے محمد، بولو بولو کی کہنا ہے؟ اللہ تمہیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمایا، قیامت والے دن اچھا بولو یار، شرمایا نہ کرو، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کذب ابی، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ جیڑی تورات دی تلاوتاں کر رہے سی نا میرے سرانے بیٹھ کے، تورات دے اندر تواڈیاں نشانیاں تے علامتاں موجود ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بچے تینوں پتہ ہے کہ میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں؟ جی جی پتہ ہے۔ فرمایا پھر گواہی کیوں نہیں دینا میں محمد کے نبوت کی؟ پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر گواہیاں کیوں نہیں دینا؟ اے بیمار بچہ کی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے دی زبان تو کلمات جاری ہوئے، کلمہ شہادت نصیب ہو گیا ہے۔ جو ہی بچے نے کلمہ پڑھا ہے، بچے کی روح پرواز کر گئی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ میں محمد بیان دے نال تو اس بچے نو جہنم دے کولوں بچا کے جنت دا مسافر اس نو بنا دیتا ہے۔ تو مینوں کہن دیا نا لوگوں، میرا محمد حال تک دنیا تے تشریف نہیں لایا ہے۔ اللہ کبھی تذکرے تے چرچے اپنے محبوب دے عالم ارواح دے اندر کر رہے ہیں۔ میرے محمد دنیا تے حال تک تشریف نہیں لایا ہے۔ اللہ اپنے محبوب دے تذکرے کبھی ابراہیم دی دعاواں دے اندر کر رہے ہیں۔ میرے محبوب دنیا تے حال تک تشریف نہیں لیا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب دے تذکرے تے چرچے تورات دے اندر موسیٰ پیغمبر دے اوپر نازل ہونے والی کتاباں دے اندر کر رہے ہیں۔ اس واسطے مسلمانوں، اے میرا پیغام تے میں صحیح جلدیاں تختیاں تے نوٹ کر کے جانا۔ اللہ نے کوئی پیغمبر کوئی عام پیغمبر تو نہیں دیتا، بلکہ شان تے عظمت والا پیغمبر دیتا ہے، ساری کائنات کا امام بنا کے دیتا ہے۔ دنیا دے فرقے دے اندر آ کے میرے محمد دے کولوں نسبت نہ توڑ لینا، دنیا دے فرقے دے اندر آ کے میرے محمد دے کولوں دور نہ ہو جانا۔ دامن پکڑ لو قرآن دا، دامن پکڑ لو حدیث دا، میرے محمد کی زبان دے وچوں نکلے الفاظ حدیث دا۔ کیوں کہ اللہ نے اپنی کائنات کا سردار تے دلہا بنا کے بھیجا ہے، تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر بچے کا تذکرہ او دی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نماز یہ پڑھی کر جی میں میرے محمد نے پڑھی ہے، اذان ہے یہ پڑھی کر جی میں میرے محمد نے حکم دیتا ہے، تیرے جنازے دے طریقے ہی ہونے چاہیے جی میرے محمد نے دسیا ہے، تیری نماز کا طریقہ ہی ہونا چاہیے جی میرے محمد نے دسیا ہے، تیری شادی کی ہمیں ہونی چاہیے جی میرے محمد کی سنت ہے۔ میرے محمد کی سنت کو رخ نہ موڑنا، منہ نہ موڑنا، کیونکہ اللہ نے جڑا تینوں نبی عطا کیتا ہے صرف نبی نہیں بنایا، سارے نبیوں کا سردار تے امام بنا دیتا ہے۔ صرف پیغمبر تے تذکرہ پیدائش تو نہیں شروع کیتا، کدی اللہ علیہ ارواح کے اندر اپنے محبوب ذکر کرے، کدی ابراہیم دیا دعاواں کے اندر اپنے محبوب ذکر کرے، کدھر موسیٰ پیغمبر سے پر نازل ہونے والی تورات کے اندر تذکرے۔ اللہ کہتے ہیں میرا محمد اتنی عظمت شان والا ہے کہ میرا محمد دنیا کے نہیں آیا
لیکن میں اللہ اپنے محبوب کے تذکرے اور چرچے میرے محمد کے آن تو پہلے میں اللہ کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی تسلسل کے نال سیرت مصطفیٰ بیان کی جائے گی. انشاءاللہ اندہ جمعے بڑے قیمتی موٹی لے کے میں تمہارے سامنے آواں گا, بڑے قیمتی واقعات لے کے سامنے آواں گا کہ میرے محمد والا تو دنیا پہ تشریف نہیں لے آئے, لیکن اللہ تذکرہ اور چرچا اپنے محمد دا میرے محمد کی پیدائش تو پہلے کر رہا ہے. اس واسطے محبت دے نال پیار دے نال اپنا منہ میٹھا کرنے واسطے ایک باری پڑھو کھان میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واخر دعوانا